اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے عمران خان دوسروں پہ الزام لگاتا تھا کہ انہوں نے فارن فنڈنگ کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، جبکہ اس کی اپنی کمپنی کا کیس کھل گیا۔ پاناما سکینڈل میں عمران خان کی لیگل ٹیم دوڑ گئی ہے، بھاگ گئی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد عمران خان نے جب الزام لگایا تھا شہباز شریف پہ کہ اس نے پاناما سکینڈل میں خاموشی اختیار کرنے پہ 10 ارب کا دینے کا وعدہ کیا تھا، اس پہ بات ہوگی کہ اس میں بھی یہ اس جھوٹا ثابت ہو گیا ہے اور اس کی ٹیم لیگل ٹیم بھاگ گئی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد عمران خان کے حق میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا تھا کہ ان کا علاج صحیح نہیں ہو رہا ہے، اس پہ بات ہوگی کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ پسند نہیں آیا فیصلہ، ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور آخر پاکستان نے خاموشی توڑ دی اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ اب تک کہ کیا صورتحال ہے ایران امریکہ اسرائیل جنگ کی، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ الحمدللہ مجھے اللہ نے اعزاز دیا ہوا ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، اور میرے استاد محترم ہیں جناب عارف نظامی صاحب۔ عارف نظامی صاحب کے شاگردوں میں سے میں ہی بس ہوں جو کہ ابھی تک صحافت میں ہوں، ورنہ ان کے زیادہ تر دنیا سے جا چکے ہیں یا پھر اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ وہ اب صحافت کرنے کے قابل نہیں ہیں، وہ گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اب تک اس فیلڈ میں چل رہا ہوں، جب تک اللہ چاہے گا میں چلتا رہوں گا اور آپ سب کو حق سچ دکھاتا رہوں گا اور سناتا بھی رہوں گا۔ تو کوشش کیا کریں، فتنوں کا دور ہے، جھوٹ کا دور ہے، جو سچ دکھانے والے صحافی ہیں ان کا ساتھ دیا کریں، ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور جنہوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پراپر طریقے سے سبسکرائب کریں، ورنہ پھر سپر کمپیوٹر آپ لوگوں کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ پراپر طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2-3 منٹ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد لائک کریں، پھر کامنٹس کریں، اور پھر چینل سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو لازمی آل پہ پش کرنا ہے۔ جب گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں گے تو پھر ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ عمران خان نے شہباز شریف پہ اچھا دیکھیں، جب حالانکہ نواز شریف کا پاناما سکینڈل میں نام بھی نہیں تھا، لیکن پوری پی ٹی آئی نے عمران خان سمیت ہر چینل پہ بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ بھائی ہمارا کام ہے الزام لگانا، اب ثبوت دینا نواز شریف کا کام ہے، وہ ثابت کرے کہ وہ پاناما میں نہیں تھا۔ اس نے تو ثابت کر دیا، اب یہ خود پھنس گیا ہے۔ خود کیسے پھنسا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا بتعیز و منتشا بتذل و منتشا،
عزت اور ذلت میرے رب کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دینا، پوری دنیا مل کے بھی اس کو بے عزت نہیں کر سکتی ہے، اور جس کو وہ بے عزت کرنا چاہے پوری دنیا مل کے بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ اس نے الزام لگایا کہ شہباز شریف نے مجھے پاناما سکینڈل میں خاموشی اختیار کرنے پہ، اس وقت یہ وزیر اعظم تھا، 10 ارب روپیہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جھوٹا الزام تھا۔ تو شہباز شریف سچا تھا، اس نے کورٹ میں چیلنج کر دیا اس بات کو، کورٹ میں لے گیا اس بات کو۔ اب کورٹ میں ثابت تو کرنا ہے عمران خان نے کہ بھائی کیسے اس نے کہا تھا، کوئی ثبوت، کوئی ریکارڈنگ، کوئی چیز پیش تو کرنی ہوتی ہے کہ بھائی یہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں 10 ارب دوں گا، تم خاموشی اختیار کر لو۔ بھائی وہ کیوں 10 ارب دیں گے جبکہ اس میں تو شریف فیملی کا نام ہی نہیں تھا پاناما سکینڈل میں، ان کی تو کوئی کمپنی تھی ہی نہیں۔ وہاں پہ کمپنی نکل آئی ہے عمران خان کی پاناما سکینڈل میں، نام کیا تھا؟ نیازی سروسز کمپنی، وہ نکل آئی۔ تو اب کس طریقے سے پھنس گیا ہے یہ کہ اس کی لیگل ٹیم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں یا پھر تاریخوں پہ تاریخیں لے رہے ہیں۔ 4 سال سے اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، کبھی ان کا وکیل بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی ملک سے باہر دورے پہ نکل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ہلے بہانوں سے کیس کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ لیکن اب 31 مارچ کو اس کا انشاءاللہ فائنل راؤنڈ چلنا شروع ہو جائے گا، یہ اپنے انجام کو پہنچے گا، اور اس میں بھی کم از کم 10 سال عمران کو سزا کنفرم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ عمران کا ہی کیس تھا کہ بھائی اس کا علاج صحیح نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ریلیف ملا، ان کے حق میں فیصلہ ہوا، تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی ہمیں فیصلہ ہماری پسند کا نہیں ہے، ہمیں نہیں منظور، ہم نے سپریم کورٹ میں کیس درج کرنا ہے۔ تو اب خالد یوسف صاحب عمران خان کے لیگل ٹیم کے سربراہ ہیں، انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے کہ جی ہم نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنی ہے، اور جیل انتظامیہ ہمیں سگنیچر کر کے نہیں دے رہی ہے۔ اس میں بھی اچھا، جیسے عمران خان خود فراڈی، ایسے ہی اس کے وکیل بھی فراڈی، ایسے ہی اس کی بہنیں بھی فراڈی، ایسے ہی اس کے بچے بھی فراڈی، یہ فراڈیوں کا ٹولہ ہے پورے کا پورا۔ اب دیکھیں 4 دن یہ جو جنگ کی وجہ سے پیٹرول کا مسئلہ بنا ہوا ہے نا، انڈیا میں پاکستان میں تو پیٹرول مل رہا ہے نا، چلو تھوڑا میں اس وقت 1 لیٹر پہ گورنمنٹ آف پاکستان 90 روپے سبسڈی دے رہی ہے، اپنے خرچہ اپنے اوپر لے رہی ہے، 90 روپے پر لیٹر پہ۔ پرافٹ تو دور کی بات رہی، 90 روپے پر لیٹر نقصان میں عوام کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ انڈیا میں یہ حال ہو گیا کہ وہاں پہ تمام موٹر سائیکلوں سمیت ہر چیز رک گئی ہے، ان کی ٹرینیں رک گئی ہیں، ان کا جہاز رک گئے ہیں، ان کا دوسرے ممالک سے جہاز جا کے ان کے اپنے ٹینک فل کروا کے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ شکر ہے اللہ کا مل رہا ہے، اور سستا مل رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا جناب کہ انہوں نے کہا جی ہمیں، اچھا اب ہفتے میں 4 دن جانا ہوتا ہے، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات۔ اب جمعے کو بھی چھٹی، ہفتے کو بھی چھٹی، اتوار کو بھی چھٹی، پیر کے دن سے سمار کے دن سے دوبارہ 4 دن کام ہوتا ہے، عدالتوں کا بھی اور سرکاری جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کا بھی۔ اب 4 دن یہ چھٹیاں ہیں، جمعے کو بھی انہوں نے درخواست دائر کی، جمعے کو بھی چھٹی تھی، ہفتے کو بھی چھٹی، اتوار کو بھی چھٹی، اب پیر والے دن ان کو وہاں سے سگنیچر کر کے دے دیا جائے گا۔ تو یہ اتنے فراڈی قسم کے ان کے لیگل ٹیم کے وکیل بھی ہیں، اور سارے کے سارے ٹولہ ہی پورا فراڈیوں کا ہے کہ فوراً جا کے ریٹ دائر کر دیا ہے۔ حالانکہ اب اس کو وہ ٹھیک ہے، اس کی آنکھوں پہ معمولی سا انفیکشن تھا، وہ بھی اس وجہ سے تھا کہ اس کی ایک آنکھ ہی مصنوعی ہے،
وہ اس میں کچھ عرصے بعد میڈیسن ٹیکے وغیرہ لگانے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انفیکشن نہیں پھیلتی ہے. تو وہ ایک آنکھ اس کی بہ گئی ہوئی ہے، وہ ایک آنکھ اس کی موجود ہے، اور یہ اس کی اور فرا گوگی کی لڑائی ہوئی تھی زمان بنی گالا میں رشوت کے پیسوں پہ، اور اس نے تھپڑوں کی بارش کر دی تھی فرا گوگی نے عمران کے منہ پہ، اور اس کا ناخون لگنے کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ بہ گئی تھی، ضائع ہو گئی تھی. تو مصنوعی آنکھ لگائی گئی تھی، وہ اس میں انفیکشن ہوا تھا. تو وہ اب 3 ٹیکے لگ گئے ہیں، انفیکشن ختم ہو گئی ہے، تو اب وہ ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں جی نہیں جی اس کو الشفا میں ایڈمٹ کیا جائے. بھائی کیوں ایڈمٹ کیا جائے؟ تو اب دیکھیں کس طریقے سے اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے کہ یہ شہباز شریف کے جو کیس ہے نا، اس کا 31 تاریخ کو انشاءاللہ فائنل راؤنڈ سٹارٹ ہو جائے گا، 2-3 دنوں میں اس کا فیصلہ آ جائے گا. تو اب آپ آ جائیں جناب کہ پاکستان نے پوری کوشش کی اور اب بھی کر رہا ہے، اور اس میں انشاءاللہ پاکستان کامیاب بھی ہو جائے گا. اسلام آباد میں ایک دور ہو چکا ہے، 2 دور مزید ہوں گے، اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ہو جائے گی. کیونکہ آج صبح بھی اچھا ایک بات میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ لکھ کے رکھ لو، نیتن یاہو دنیا سے جہنم واصل ہو چکا ہے. وہ میری بات 100% سچ ثابت ہو گئی ہے. اب خود اسرائیل کے اخبار، اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار ہے، اس نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ نیتن یاہو دنیا سے جا چکا ہے، جہنم واصل ہو چکا ہے. تو اب پاکستان پہ یوتھ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ تو ناکام ہو گئے ہیں، یہ ایسی گندی گلیز نسل کے کیڑے ہیں نا، ان کا نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے. باپ کا تو خیر پتہ ہی نہیں، ماں کا پتہ ہے. باپ ان کا ایک ہو تو پتہ ہو. وہ پی ٹی آئی کا ہی جو وکیل ہے، وہ جس کو اب انہوں نے نکال دیا ہوا، نام نہیں ذہن میں آ رہا ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی جو لیگل پی ٹی آئی کا جو میڈیا سربراہ ہے نا، یہ پورے محلے کی مشترکہ پیداوار ہے. اس میں جبران الیاس سب سے بڑا دلال ہے عالمی، یہ جو غدار ہے نا پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف، ان سب کا یہ ٹاؤٹ ہے جبران الیاس. امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور سی آئی اے سے باقاعدہ تنخواہ وصول کر رہا ہے. یہ شہباز گل سی آئی اے کا ملازم ہے، اسے تنخواہ وصول کر رہا ہے. اور باقی جتنے بھی ہیں نا یہ پاکستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ملک سے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب را اور موساد کے ایجنٹ ہیں، ان سے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. بڑے بڑے عہدوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ نام نہاد صحافی بن کے، یہ بھی را اور موساد سے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اب انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ امریکہ کو کہنا شروع کر دیا، انڈیا بھی چاہتا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو، اسرائیل بھی چاہتا ہے ناکام ہو. اسرائیل نے بڑی مشکلوں سے امریکہ کو راضی کیا تھا ایران پہ حملے کے لیے، تو اسرائیل نہیں چاہتا ہے. لیکن اب عوام اسرائیل کی تنگ ہے، وہ چاہتی ہے کہ جنگ بند ہو جائے، کیونکہ وہ تباہ ہوئے ہیں، حکومت کو کچھ نہیں ہوا ہے. وہ ایک بس وہی جہنم واصل ہوا ہے، کیا نام ہے اس کا، حکومت کا صرف نیتن یاہو ہی جہنم واصل ہوا ہے. اور ہاں اس کی فیملی پوری جہنم واصل ہوئی ہے، اس میں اس کے والدین، اس کے بچے، اس کے بھائی سب شامل ہیں. اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ انڈیا نے، اسرائیل نے اور پی ٹی آئی نے مل کے الزام لگایا کہ پاکستان خفیہ طور پہ ایران سے تیل لے رہا ہے اور وہ تیل آگے بیچ کے پیسے بنا رہا ہے. تو بھائی ہم آزاد ملک ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم کسی سے کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے ہیں. کیا ہے ہم نے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. جب نہیں لے رہے تھے تب کتے کی طرح بھونک رہے تھے کہ بھائی پاکستان سستا تیل چھوڑ کے مہنگا تیل لے رہا ہے. وہ مجبوری تھی کہ پیسے ہی نہیں تھے، ہمیں سعودیہ ادھار دے رہا تھا، وہ بیچ کے ہم اس کو پیسے دیتے تھے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ انشاءاللہ پاکستان نے ایران سے بھی تیل لینا شروع کر دیا ہے.
جہاں سے سستا ملے گا لے گا پاکستان. پاکستان اب کسی کا پابند تو ہے نہیں، آزاد اور خود مختار ملک ہے. اور ایران نے دفاع کیا پاکستان کا. ایران نے کہا جی کہ ہمارے سے پاکستان نے تیل نہیں لیا ہے، ہم نے اس کو نہیں دیا ہے. یہ جھوٹ ہے، جھوٹی خبر ہے. اب دیکھیں ایران کیوں پاکستان کا بار بار شکر ادا کر رہا ہے، ہر موقع پہ پاکستان کی سائڈ لے رہا ہے کہ وہ جنگ جو لڑ رہا ہے نا ایران، وہ اصل میں پاک فوج لڑ رہی ہے، حافظ صاحب کے شیر لڑ رہے ہیں. انڈیا کیا نام ہے، پاک فوج مل کے لڑ رہی ہے اس کے ایران کی افواج کے ساتھ. ان کے پائلٹ تو شہید ہو چکے ہیں، ان کے پائلٹ جو جہاز ان کا ایئر فورس پوری کی پوری تباہ ہو چکی ہے. وہاں پہ اگر آج جا کے تو وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے، جہاز بمباری کر کے غائب ہو جاتے ہیں، وہ پاکستان کے JF تھنڈر جہاز ہیں. تو انشاءاللہ اپنے ہمسائے ملک کے ایران کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. اور پاکستان کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی کرے گا. اور انشاءاللہ پاکستان بہت جلد ترقی کرے گا. اور یہ اربوں کا پیسہ انشاءاللہ اب پاکستان آئے گا. اور یہ اڈے وہ خالی کروا رہے ہیں امریکہ سے، اور اب وہاں پہ افواج پاکستان تعینات ہوگی. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ خدا را آنکھیں کھولو اور ان سے بچو. یہ فراڈیوں کا ٹولہ ہے. اپنے ملک کا ساتھ دو، اپنی فوج کا ساتھ دو، اپنی حکومت کا ساتھ دو. اللہ حافظ.